یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کی گواہی ایک بچے سے، اور اما عائشہ نبی نہیں ہیں، نبی کی بیوی ہیں۔ اللہ خود گواہی دینے کے لیے آیا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم 16 آیات اتاری، 16 آیات۔ کہنے لگی اما عائشہ یا رسول اللہ آج آپ میرے لیے دعا تو کریں، یہ عائشہ ہیں، یہ عائشہ یہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ آج آپ میرے لیے دعا تو کریں، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما اسرت وما اعلنت۔ میرے رب تو عائشہ کے اگلے گناہ بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے، جو چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے، جو کھل کے کیے وہ بھی معاف کر دے۔ تو حضرت عائشہ خوشی سے زمین پر گر کر یوں لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ تو آپ نے کہا عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہو؟ کہا کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا میرے لیے کر دی۔ اے ہائے، آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم۔ عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روز میں اپنی امت کے لیے کرتا، میری یہ روز کی دعا ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ ہی جزا دے اس کملی والے کو کہ جس کی امت اسی کے سینے میں خنجر اتار رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہو جب نوجوان ماں کو ڈانٹتا ہے اور باپ کا گریبان پکڑتا ہے تو یہ سیدھا خنجر ہے جو تمہارے نبی کے سینے پر اترتا ہے۔ جب مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھتی ہے اور دیکھنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں اور ناچنے والی بھی مسلمان ہوتی ہے تو یہ سیدھا خنجر ہے جو تمہارے نبی کے سینے میں اترتا ہے۔ جب سود لینے والا سود لیتا ہے، جب قاتل قتل کرتا ہے، جب زانی زنا کرتا ہے، جب شرابی شراب پیتا ہے، جب رشوت لینے والا رشوت لیتا ہے، جب ظالم ظلم کرتا ہے، جب مسلمان نماز چھوڑتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، زکوٰۃ چھوڑتا ہے، یہ تیروں کی بوچھار ہے جو سیدھی تمہارے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں، سیدھے اتر رہے ہیں اور وہ پھر تمہارے لیے کہہ رہا ہے میری امت کو معاف کر دے، اگلے بھی، پچھلے بھی، چھپے بھی، کھلے بھی۔ دنیا چھوڑو، آخرت میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، جہنم آئے گی، تزفر زفرہ، ایسے آواز نکلے گی اس میں سے، اندر سے، یہ ہے زفرہ، یہ آواز تیز ہوگی، پھر اتنی خوفناک ہو جائے گی کہ سارے انسان فرشتوں سمیت جنہیں پتا ہے ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، سب زمین پر گریں گے دھڑم، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور اما حوا سے لے کر آخری ماں تک، ہر ماں، ہر باپ، ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر فرشتہ، ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھا، ہر جوان، نفسی 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 نفسی۔ آدم علیہ السلام بھول جائیں گے شیش کو بھی، حابیل کو بھی، نفسی نفسی۔ کیا شایع، کیا ادریس، کیا یونس، کیا ابراہیم، کیا ہود، کیا صالح، کیا شعیب، کیا موسیٰ، کیا ہارون، کیا یحییٰ، کیا زکریا، کیا داود، کیا سلیمان، کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا لوط، کیا الیاس، کیا ذوالکفل، نفسی 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 نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ سنو خلیل اللہ کی پکار، میرے رب میں اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ سنو عیسیٰ روح اللہ کی پکار، میرے رب میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ سنو او سن لو اپنے نبی کی پکار، وہ کہے گا یا رب امتی امتی، جھولی پھیلی ہوگی، آنسو رواں ہوں گے، ہاتھ اٹھے ہوں گے، یا رب امتی امتی۔ یہ الگ کون رو رہا ہے؟ یہ وکھرا بول کون بول رہا ہے؟ یہ غم بھری فریاد کس کی ہے؟ یہ تڑپتے ہوئے سینے سے کس کی آہ ہے؟ کس کی فریاد ہے؟ یہ تمہارا نبی ہے جسے 8 بازاروں سے نکال دیا گیا ہے، جو تمہاری شادیوں سے نکل گیا ہے، جو تمہاری سیاست سے نکل گیا ہے،
جو تمہاری جوانی سے نکل گیا ہے، جو تمہارے گھروں سے نکل گیا ہے، اور اس سب کے باوجود، ساری سیاہیوں کے باوجود وہ پھر بھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑے گا، وہ پھر بھی کہے گا یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ کوئی اتنا وفادار پہلے تلاش کرو پھر اس کا ساتھ چھوڑ دو، کوئی ایسا محبتی تلاش کرو پھر اس کا ساتھ چھوڑ دو، کوئی ایسی ہمدردیوں والا پہلے ڈھونڈ کے لاؤ پھر اس کے طریقوں کو چھوڑ دو، اور نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہ دور جاؤ، واپس آؤ، اس کی وردی پہن لو۔ میں کیسے بتاؤں، میں تمہارے دلوں کے در کیسے کھولوں، میں کان تک تو آواز پہنچا سکتا ہوں، اس سے آگے میرا بس نہیں ہے کہ دلوں میں اتر جائے کہ اس سے بڑا ہمدرد اور رہبر پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، جنت سامنے حاضر ہے، جنت کے خزانے حاضر ہیں، اور یہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ آخر پتہ کیا کیا ہے؟ یہ چارپائی کی لکڑی ہے اور اس پر اپنے پیٹ کو یوں لگا، یوں تمہارا نبی نیچے لٹک گیا۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہا عائشہ بھوک نے ستایا ہے، اے پیٹ کٹھا ہو جاندہ ہے بھوکے چ، کوئی آسرا چاہیے اس ویلے، روٹی تو ہے کوئی نہیں، منجی دی لکڑ لبھی اسے تے ٹیک لا لئی، عائشہ بھوک۔ حضرت عائشہ پھوٹ پڑی، آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ کہ نہیں مانگوں گا، شاید فیصلہ آباد والوں کو میرا حیا آ جائے، شاید کوئی جھوٹا جھوٹ چھوڑ جائے، شاید کوئی زانی زنا چھوڑ جائے، کوئی شرابی شراب چھوڑ جائے، کوئی سود خور سود چھوڑ جائے، کوئی رشوت والا رشوت چھوڑ جائے، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ ادھر دیکھو تمہارا نبی چارپائی پہ الٹا پڑا ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ ساری دنیا کو سنانا ہے، مجھے سنانا ہے، آپ کو سنانا ہے، اور کوئی تبلیغ والوں کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ جو کلمہ تم نے پڑھا وہی ہم نے پڑھا ہے، جیسے تمہیں گھر محبوب ایسے ہی ہمیں محبوب۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اس امت کو سب سے بڑی عزت یہ ملی ہے کہ انہوں نے قرآن کا پیغام سنانا تھا، لیکن اتنا بھولے کہ یہ امت کہتی کتھے لکھے بیوی بچے چھوڑ کر ٹر جانا۔ ہائے ہائے ہائے، کون پوچھ رہے جن کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے قربانیوں سے؟ کون سا مدینے کا گھر ہے جہاں جدائیوں کے نوحے نہیں سنے گئے؟ کون سا مدینے کا گھر ہے جہاں معصوم بچوں کے سامنے جوان باپ کے لاشیں نہیں آئے؟ کون سا صحابی ہے جس کے گھر میں فاقے نہیں آئے؟ کاروبار نہیں کر سکتے تھے، وہ نہیں کہہ سکتے تھے ساڑھے کو سرج پیڑے ہمیں جا کے دھکے کھاویے۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا کے انسانوں کو راہبر کے بغیر منزل نہیں مل سکتی، راہبر کے بغیر کام نہیں بنتا۔ زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، آخرت کا مسئلہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہبر اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم، رسول اعظم، احمد محمد، طٰہٰ یاسین، مدثر، ماہی حاشر، عاقب فاتح، خاتم اول آخر، سراج منیر، شاہد مبشر نذیر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، نبی ہادی، نبی عربی، رحمت للعالمین، ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے احسن، سب سے اکمل، سب سے اعلم، سب سے اشرف، سب سے انسب، سب سے اعصب، سب سے اغنا۔ ہائے ہائے، کیا سے الفاظ لاؤں، کتنے الفاظ لاؤں؟ آؤ
اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو جس کی زندگی محفوظ، دن رات محفوظ، شب و روز محفوظ، لیل و نہار محفوظ، جو کہہ رہا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، 95% امت نماز چھوڑ چکی ہے، جو کہہ رہا ہے بلال اذان دے مجھے ٹھنڈک پہنچا، اذان دے مجھے ٹھنڈک پہنچا، 95% امت نماز سے باغی، رمضان گیا اب مسجدیں پھر ویران ہو جائیں گی، رمضان گیا رونق بھی گئی، رمضان گیا نمازی بھی گئے، پھر مسجدیں مرثیہ خواہ ہوں گی کہ نمازی نہ رہے۔ جس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو، جو ساری ساری رات ایسے لمبے سجدے کرے کہ جان نکل جانے کا گمان ہو، جو اتنی لمبی نمازیں پڑھے کہ اللہ نے روکا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اتنی لمبی نمازیں نہ پڑھ کہ تو خود تھک جائے اور تیرے پاؤں پھٹ جائیں، درمیان کی نماز پڑھ۔ اس کی امت کا 95% طبقہ فرض نماز چھوڑ چکا ہے، اذان نا آشنا پیغام ہے، اذان کو جو جانتا تھا یہ علی ہے، علی یہ علی ہے، علی نبیوں کے بعد سب سے بڑے علم والا، نبیوں کے بعد سب سے بڑے علم والا، جس کو اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، یہ وہ ہستی ہے۔ اذان کی آواز، بدن کانپ رہا ہے، رنگ پیلا پڑ چکا ہے۔ امیر المومنین کیا ہوا؟ آپ کا رنگ کیوں پیلا؟ آپ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ بڑے شہنشاہ نے بلایا ہے، پتہ نہیں ادب سے کھڑا ہو سکوں گا کہ نہیں ہو سکوں گا۔ جس کی نماز ایسی عالی شان کہ تیر لگا، نکالنے کی کوشش کی، درد کی شدت نہیں نکل سکا، چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے نماز کی نیت باندھی، نماز میں کھڑے ہوئے، تیر نکالا گیا، علی کے بدن میں جنبش نہیں ہوئی ہے۔ سلام پھیر کے پوچھا تیر نکالنے آئے تھے؟ کہا جی ہم نے نکال لیا ہے۔ کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ جو ایسی نماز پڑھ سکتا ہو وہ یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں میں کھڑا ہو سکوں گا کہ نہیں ہو سکوں گا۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، یہ پیغام دنیا تک پہنچانا ہے۔ دنیا بھٹکی ہوئی ہے، دنیا ترسی ہوئی ہے، دنیا تھک چکی ہے، لذتوں کی تلاش میں دکھی ہو گئے، سائے کی تلاش میں دھوپ میں جا پڑے، ٹھنڈک کی تلاش میں رواں رواں جل گیا۔ یہ ہادی محترم، یہ ہادی اعظم، یہ ہے ٹھنڈک تک پہنچانے والا، پانی تک پہنچانے والا، راحت تک پہنچانے والا، جنت تک پہنچانے والا، عزتوں تک پہنچانے والا، بلندیوں تک پہنچانے والا، اور محبتوں تک پہنچانے والا، امن تک پہنچانے والا، محبتوں کو رواج دینے والا، نفرتوں کو مٹانے والا، یہ ہادی برحق، یہ ہادی اعظم، یہ محمد الرسول اللہ، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زاره بن سمي بن مزي بن عوص بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروش بن رعوه بن فائش بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن يرد بن إدريس بن يرد بن ملہ الإيل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ اپنے سارے حسب نسب کے ساتھ زندہ تابندہ پائندہ جانے کے بعد بھی اس کی زندگی موجود ہے، مکتوب ہے، محفوظ ہے۔ جس چیز کو میرے نبی نے انگلی بھی لگائی ہے اللہ نے اسے مٹنے نہیں دیا۔ ہاں پیچھے اللہ ہے۔ ایک فتنہ اٹھا
عجم میں، عرب میں نہیں، چونکہ عرب عجم سے زیادہ سمجھدار ہے، عجم میں ایک فتنہ اٹھا، حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے، 300 سال کے بعد لکھی گئی ہے، قرآن کافی ہے، وہ اسلام سے ہی نکل گئے۔ کیسے سمجھیں گے قرآن کو؟ نبی کے بغیر کیسے سمجھیں گے؟ میرے بھائیو، جس سے محبت ہوتی ہے نا، ان کی نشانیاں سنبھال کے رکھی جاتی ہیں۔ ہر آدمی کو دیکھ لو، ماں باپ کی چیزیں سنبھال کے رکھے ہوئے۔ ہمارا باپ مر گیا، 18 برس گزر گئے، اس کی اچکن ہم نے سنبھال کے رکھی، نہ میرے کام کی نہ بھائی کے کام کی۔ میرا قد بھی بڑا، میرے بھائی کا قد مجھ سے بھی بڑا، ہمارے باپ کا قد ہم دونوں سے چھوٹا، لیکن اس کی اچکن سنبھالی ہوئی ہے، ٹوپی سنبھالی ہوئی ہے، ماں کی چیزیں سنبھالی ہوئی ہیں۔ حکومت پاکستان نے مغل بادشاہوں کی چیزوں کو سنبھالا ہوا ہے، اور لال قلعے کو ہندوستان میں سنبھالا، اور شاہی قلعے کو لاہور میں سنبھالا، شاہی مسجد کو سنبھالا، اور حکومت استنبول نے ترک بادشاہوں کے نوادرات سنبھالے، اور انگریزوں نے اپنے بادشاہوں کے نوادرات سنبھالے۔ ہر قوم اپنے بڑوں کی نشانیاں سنبھالتی ہے، چونکہ ہم کمزور ہیں، بعضی چیزیں سنبھال سکے، بعضی چیزیں گم کر دی، بعضی چیزیں کھو گئیں، بعضی چیزیں موجود رہیں۔ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اس کا حبیب ہے، اس کا محبوب ہے، اس کا پیارا ہے، اس کا دوست ہے، اس کا ولی ہے، اس کا رسول ہے، اس کا پیغمبر ہے، اس نے اس کے نام رکھے محبت بھرے، محمد بھی، احمد بھی، احام اور محمود بھی، اور حامد بھی، اور طٰہٰ بھی، یاسین بھی، مزمل بھی، مدثر بھی۔ اس کو چاہا، اس کو چاہا، اس کو چاہا، اور اس نے چاہا کہ میرے حبیب کی کوئی چیز گم نہ ہو۔ تو میرے نبی کی حدیث کے پیچھے اللہ ہے۔ کوئی ہے جو نبی کی حدیث کو گم کر دے؟ کوئی ہے جو میرے نبی کی باتوں کو گم کر دے؟ کوئی ہے جو میرے نبی کی باتوں کو ناقابل اعتبار بتا دے؟ حفاظت کرنے والی حکومت عرب نہیں تھی، حفاظت کرنے والے صحابہ نہیں تھے، حفاظت کرنے والے اللہ تھے، حفاظت کرنے والا اللہ تھا، حفاظت کرنے والا اللہ تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے موت تک ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ ساری دنیا کے دجال مل جائیں، کوئی میرے نبی کی تعلیم پہ آنچ نہیں آ سکتی۔ آتے رہیں گے، گمراہ ہوں گے، 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ گمراہ کر کے خود بھی جہنم میں جائیں گے، ان کو بھی لے جائیں گے، لیکن نبوت کا سورج چمکے گا، حدیث کا سورج چمکے گا، قرآن کا سورج چمکے گا۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو ساری دنیا تک پہنچانا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس پیغام کا مدعا بتانے کے لیے ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، کہ موت کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے۔ موت خاتمہ نہیں ہے، موت ابتدا ہے۔ قبروں سے زندگی شروع ہوتی ہے، قبروں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ علم نبیوں پر اترا، قرآن میں آیا، آگے ہم نے پہنچانا تھا، ہم ہی بھول گئے، ہم نے بتانا تھا، ہم ہی بھول گئے۔ سب سے بڑا احسان عظیم، او بھائیو، انسان بڑا مجبور ہے۔ ایک بہت مالدار آدمی ہے، آپ اس کو عالی شان گھر، نوکر چاکر حکومت میں دیکھتے ہو، اور اس کی بے بسی نہیں دیکھتے ہو کہ کچھ دنوں کے بعد مر جائے گا۔ فقیر پہ رحم کھانا ہے، مالدار پہ بھی رحم کھانا ہے۔ اگر آخرت کا نہیں پتا تو فقیر بھی برباد ہے، مالدار بھی برباد ہے۔ اگر آخرت سامنے نہیں ہے تو فقیر بھی لٹ گیا، مالدار بھی لٹ گیا۔ ھذا بلاغ للناس، جاؤ لوگوں کو یہ پیغام سناؤ۔ کون سنائے؟ آپ سناؤ گے۔ وقت نکالنا پڑے گا، یا ختم نبوت کا انکار کر دو، یا تبلیغ اپنا کام بناؤ۔ 2 باتوں میں سے ایک ہے۔ تم کو ہم نہیں کرتے، ہمارے ذمے نہیں ہے، تو پھر یہ ختم نبوت کا عملی انکار ہے، اعتقادی نہیں، عملی، عمل کا انکار۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے نماز فرض ہے ہی نہیں، یہ کافر ہو گیا۔ ایک آدمی کہتا ہے فرض تو ہے
میں کمزور ہوں نہیں پڑھتا ہوں، یہ فاسق ہے، یہ فاسق ہے۔ ایک کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، یہ اسلام سے نکل گیا۔ ایک کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو تبلیغ ذمہ ہو گئی۔ اگر آخری نبی مانتے ہو تو اب فیکٹری میں سے وقت نکالو، دکان میں سے وقت نکالو، زراعت سے بچوں سے وقت نکالو، کہ میرے ذمہ کوئی نہیں ہے، تو یہ ختم نبوت کا عملی انکار ہے، اس سے فاسق ہو جائے۔ عقیدتاً انکار کرے کافر، عملی انکار کرے فاسق۔ ساری دنیا میں جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو تمہیں فقیر کو دیکھ کے ترس آتا ہے نا؟ اللہ کی قسم مالدار بھی قابل رحم ہے کہ مرتے ہی ختم۔ لا تغبطن فاجرا بنعمہ فإنک لا تدری ان له قاتلا یعنی النار۔ میرے نبی نے فرمایا نافرمان کی دنیا دیکھ کر کبھی رشک نہ کرنا، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے جہنم لگی ہوئی ہے۔ یہ پیغام ہے ساری دنیا کو سنانے کے لیے۔ اسی پیغام کو لے کر مدینے سے لہر اٹھی تھی جو 100 سال میں ملتان پہنچ گئی، دیپال پور پہنچ گئی، کشمیر پہنچ گئی، کاشغر پہنچ گئی، استنبول کے دروازوں پہ دستک دی گئی، تونس، مراکش، لیبیا، الجزائر، سینیگال، چاڈ تک یہ صدا پہنچی ہے۔ اور چہار طرف 100 برس کے اندر وہ جا کر جنوبی فرانس تک جا کر یہ لہریں ٹکرائی ہیں۔ جنوبی فرانس، کاشغر، استنبول، مکران، ملتان، دیپال پور، کشمیر، کاشغر، مصر، سوڈان، لیبیا، الجزائر، مراکش، تیونس، سینیگال، چاڈ، سوڈان، یہ 100 سال کا دائرہ ہے، یہ 100 سال کا دائرہ ہے۔ کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو سنا نہیں، اپنی زندگی کا روگ بنا لیا، درد بنا لیا، صبح یہاں شام وہاں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ محسن اعظم لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھروں کو ڈھا دیا اور ساری دنیا میں جہاں تک وہ زندگی نے وفا کی انہوں نے اللہ کے پیغام کو سنایا۔ عقبہ بن نافع کی درد بھری فریاد سنو، یا اسفا، ہائے افسوس۔ مراکش میں ایک شہر ہے اس کا نام ہے آصفی، یہ ہے یا اسفا سے بگڑا ہوا آصفی۔ اس کے ساحل پر کھڑے ہو کر عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، ہائے افسوس میرے رب، مجھے پتہ نہیں اس سمندر کے پار بھی کوئی رہتا ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا اس سمندر کے پار بھی تیری کوئی خلقت ہے اور میرے پاس اس سمندر کو پار کرنے کے اسباب ہوتے تو میں تیرا پیغام ضرور ادھر بھی جا کے پہنچاتا۔ ہائے میرے پاس نہ اسباب ہیں نہ مجھے آگے کا پتہ ہے۔ یا اسفا، کہتا ہائے افسوس کیا ہوا کہ میرا سودا ریجیکٹ ہو گیا، ہائے افسوس کیا ہوا کہ میں نوکری سے نکل گیا، ہائے افسوس کیا ہوا کہ میرا مال نہیں بک رہا ہے، یا اسفا ہائے افسوس کیا ہوا میری کپاس کو کیڑا لگ گیا، ہائے افسوس تو آج بھی ہو رہا ہے، میرے بچوں کو نوکری نہیں مل رہی، میرا قرضہ نہیں دور ہو رہا۔ یا اسفا، آج سے 14 صدی پہلے ایک نوجوان نے سمندر کے ساحل پر کھڑے ہو کر کہا تھا، یا اسفا، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ ارے عقبہ کیا افسوس کر رہا ہے کہ میرے پاس اسباب نہیں ہیں اس سمندر کو پار کرنے کے، اور مجھے آگے پتہ نہیں ہے کہ آگے کوئی انسان ہے کہ نہیں ہے، اگر میرے پاس سبب ہوتا اور آگے کا علم ہوتا تو میں اللہ کا پیغام سمندر کا سینہ چیر کر بھی پہنچاتا۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کو بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔
نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ واہ واہ اقبال کیسا شاعر ہے بھائی، میں نے ایسا شاعر نہ عربی میں دیکھا نہ اردو میں دیکھا۔ میرے بھائیو، یہ سبق انسانوں تک پہنچانا تھا، بھول گئے لوگ، یہاں کی گرمی سے ڈر گئے، ہمیں انہیں جہنم کی گرمی انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، ہوئے ہمیں جہنم لوگوں کو بتانی تھی، وہ بھڑکنے والی آگ ہے جو کھال کو کھینچتی ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم پہچانے جائیں گے، فیوخذ بالنواصی والاقدام، سر چوٹ ماتھے کے بال پکڑ کر ان کو یوں پیچھے جھکایا جائے گا، یوں، پھر ایڑیوں کو پکڑ کر یوں پیچھے لے جایا جائے گا، یوں کمان کی طرح موڑ کر ادھر سے پاؤں ادھر سے پیشانی کو جوڑ کر اوپر زنجیر باندھ دی جائے گی، اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شراب پینے والا برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ زانی عورتوں کی گندگی کو اللہ، زانی عورتیں جو زنا کرتے کرتے مر گئے مرد عورت، ان کے لیے خاص آگ ہے جن کے اندر ان کو جلایا جائے گا، اور اس میں سے گند نکلے گا، وہ گند ایک حوض میں جمع کیا جائے گا، پھر اسے کھولایا جائے گا، پھر شراب پینے والے کو پلایا جائے گا۔ سود کھاتے کھاتے مر گیا، میرے نبی نے جہنمی دیکھا، اتنا بڑا پیٹ جیسے گنبد، پیٹ کے اندر سانپ کاٹ رہے ہیں، اور اس کی سب سے خوفناک چیخ ہے، یہ کون ہے؟ جبریل بولے سود کھانے والا ہے۔ سب سے بڑا عذاب دوزخ میں، سب سے بڑا عذاب دوزخ میں، سب سے بڑا عذاب جہنم میں دو آدمیوں کو ہے، کافر کے بعد دو آدمی، کافر کے بعد دو آدمی، سود کھانے والا اور ناحق قتل کرنے والا۔ سود کھانے والا اور ناحق قتل کرنے والا، توبہ پہ سب معاف ہے، توبہ کرو سب معاف ہے۔ ہمیں تو یہ بتانا تھا۔ لوگ سورج کی گرمی سے ڈر گئے، وہ کیا آگ ہے؟ ایک لوٹا پانی باہر نکالو اور 7 سمندر میں ڈالو، 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے، یہ پانی پلایا جائے گا۔ ایسے ہی لوہے کے گلاس ہوں گے، جب وہ گلاس ہاتھ میں پکڑے گا اس کی ہڈیوں کا گوشت پگھل جائے گا، ہاتھوں کا گوشت پگھل جائے گا، پھر وہ منہ کے قریب کرے گا تو اس کی بھاپ سے منہ کی کھال اتر کر پانی میں جا گرے گی، پھر وہ پیے گا، فقطع امعاءہم، پھر وہ پانی ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا اور پاخانے کے راستے نکال دے گا، پھر فرشتہ آ کر اس کے اٹھا کے منہ میں ڈال دے گا، پھر اندر جا کے فٹ ہو جائے گا۔ یہ دنیا کو بتانا ہمارے ذمے تھا۔ لوگ یہاں کی گرمی سے ڈر کے حرام راہوں پہ چلے گئے، یہاں کی جنت کے پیچھے اللہ کی جنت بھول گئے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ نہ مٹی، نہ گارا، نہ سیمنٹ، نہ اینٹ، نہ روڑا، نہ پتھر، نہ کیل، نہ کانٹا، نہ لکڑی، نہ چونا، نہ ریت، نہ چپس، کیا ہے؟ ایک اینٹ موتی، ایک اینٹ یاقوت، ایک اینٹ زمرد، ایک اینٹ سونا، ایک اینٹ چاندی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، موتیوں کے راستے، یاقوت کے راستے، زمرد کے راستے، اور اپنے عرش کو چھت بنایا ہے، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر، درخت لمبے سائے کے ساتھ، جھکے ہوئے پھلوں کے ساتھ، رس بھرے لذیذ خوشوں اور گوشوں کے ساتھ، بچھے ہوئے تخت مزین قالینوں کے ساتھ، لگے ہوئے گاؤ تکیوں کے ساتھ، دائیں بائیں حسین لڑکیوں کے ساتھ، ایسا حسن و جمال کہ ایک نظر پڑے گی تو 40 سال نظر لوٹ کے واپس نہ آئے گی، ایسا حسن
کہ ایک دفعہ دیکھے گا تو 40 برس دیکھنے کی لذت لیتا رہے گا، گلے سے لگائے گا تو 70 سال معانقہ کرتا رہے گا، وہ بات کرے گی تو ایسے رس گھولے گی، کانوں میں ایسا رس گھولے گی کہ ساری جنت میں موسیقی کی سرتال پھیل جائے گی، اور جب وہ نغمہ گائے گی تو ساری جنت پر ایک وجد طاری ہو جائے گا، وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں سے نکلنے والا نور ساری جنت کو روشن کر دے گا، وہ مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنائی گئی، پاؤں سے انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، سر کے چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک اس کے بال آتے ہیں، ہر بال کا نور اور خوشبو ایسی ہے، ایک بال توڑ کے دنیا میں رکھو سارا جہان خوشبودار ہو جائے گا، سارا جہان روشن ہو جائے گا۔ زنا چھوڑو، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ایسی خوبصورت لڑکیوں سے اللہ تمہارا نکاح کرنے والا ہے۔ ایمان والی مومن عورت اس جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ حسین و جمیل ہوگی۔ حکومت کا ذوق ہے، حکومت اقتدار چاہیے، ادھر آؤ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، آج اللہ تمہیں بہت بڑا ملک دے رہا ہے، جوانی چاہیے تو ادھر آؤ، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، حسن و جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، لباس چاہیے تو ادھر آؤ، یلبسون ثیابا خضرا، سبز ریشمی لباس ہے، زیور پہننا ہے تو مرد کو سونا جائز نہیں ہے، مرد کے لیے سونا جائز نہیں ہے، عورت زیور کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ انتظار کرو، انتظار، ابھی وقت آیا چاہتا ہے، ادھر تم اللہ کے دربار میں آؤ گے، ادھر لیحلون فیہا من اساور من ذہب، اب اللہ کہے گا مردوں کو سونے کے کنگن پہناؤ، سونے کی انگوٹھی پہناؤ، اور اپنے نبی کی سنو، آپ نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں سے زیادہ حسین نظر آئے گا۔ تمہیں گھر کی خواہش ہے تو وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، سونے چاندی سے بنے ہوئے، تمہیں پانی اور چشمے چاہیے تو عینان تجریان، عینان نضاختان، تمہیں پھل چاہیے، من کل فاکہۃ زوجان، فاکہۃ ونخل ورمان، تمہیں مسند، کرسی، اقتدار چاہیے تو متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تمہیں میوے اور پھل چاہیے تو وجن الجنتین دان وفاکہۃ مما یتخیرون، تمہیں گوشت چاہیے، روٹی چاہیے، سالن چاہیے تو لحم طیر مما یشتہون، تمہیں حسین ساتھی چاہیے تو حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، تم شراب چاہتے ہو تو کأس من معین یسقون من رحیق یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا یشربون من عین، یشربون کیا ہے، سلسبیلا اور زنجبیلا اور معینہ اور تسنیمہ، یہ سارا ان الابرار یشربون، ان الابرار، ابرار کیا ہے، وہ پی رہے ہیں، یہ یشربون خود پی رہے ہیں، ان الابرار یشربون، وہ خود پی رہے ہیں، اور یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، اس سے اوپر ایک درجہ ہے جہاں ان کو پلایا جا رہا ہے، پلانے والا فرشتہ، پلانے والا نوکر، پلانے والی بیوی، پلانے والی حور ہے، ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے، ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے جہاں ساقی نرالا، محفل نرالی، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، جہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ 3 درجے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جیسے میں ابھی خود پی رہا ہوں، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں نیک لوگ، اوپر کے لوگ، اوپر کے لوگ، یسقون، پلاؤ انہیں، فرشتہ آیا، غلام آیا، نوکر آیا، بیوی آئی، حور آئی، اور اوپر دیکھو وہ جنت تمہیں تاروں کی طرح نظر آئے گی، وہاں ساقی خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم، امیر خسرو نے کیا کمال کر کے دکھایا ہے، ہاں ہاں وہاں اللہ خود تمہارے لیے ساقی بن کر آئے گا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ تمہیں خود پیش کرے گا، خود پلائے گا،
کیا وہ مبارک لوگ ہیں جنہیں ان کا رب اپنے ہاتھوں سے پیش کرے، کیا مبارک ہونٹ ہیں جن کے ہونٹوں سے اللہ کے ہاتھوں سے آیا ہوا جام لگے گا، کیا پاک آنکھیں ہیں جو اللہ کا دیدار کریں گی، کیا خوش نصیب کان ہیں جو اللہ کا نغمہ سنیں گے، کیا نصیبوں والے ہیں جو جنت کے تختوں پر بیٹھیں گے، کیا کمال ہے، کیا جمال ہے، یہ زندگی ہے، یہ اصل ہے۔ کھاؤ کھاؤ پاخانہ نہیں، پیو پیو پیشاب نہیں، رہو رہو موت نہیں، رہو رہو بڑھاپا نہیں، رہو رہو غم نہیں، نفرت نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں۔ جہنم میں بادل اٹھے گا، لوگ کہیں گے شکر ہے بادل آیا، بادل میں سے آواز آئے گی، کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے پانی، تو بادل میں سے انگارے برسیں گے مزید۔ جنت میں بادل اٹھے گا، مشک و عنبر کی بارش کرے گا، پھر کہے گا کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس مجمع میں کھڑا ہوا جو انسان، جو عورت، جو مرد جو تمنا کرے گا اس بادل میں سے وہ برسنا شروع ہو جائے گا۔ احمد بن ابی الحواری یہ کہا کرتے تھے اگر وہ میرے نصیب ہو گئی مجلس اور بادل نے پوچھ لیا کیا چاہتے ہو تو میں کہوں گا حوروں کی بارش کر دو، اب میں تو کہوں گا حوروں کی بارش کر دو۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج قرآن صرف سننے سنانے تک رہ گیا، اور وہ بھی 70% لوگ آتے ہی کوئی نہیں، رمضان میں بھی نہیں آتے، جو آتے ہیں ان میں بھی 50% ہیں جو فرض پڑھ کے کھسک جاتے ہیں، قرآن نہیں سنتے، کوئی 8 پڑھ کے بھاگ گیا، کوئی فرض پڑھ کے بھاگ گیا، اور جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ کتنے دکھ درد کی بات ہے میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے جس کو آئے گی تو امن آئے گا۔ آپ کی پاک زندگی بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزرتی ہے، ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں، بھائی کون ہوتا ہے، سیاست کیسے ہوتی ہے، تجارت کیسے ہوتی ہے، حکومت کیسے ہوتی ہے، یہ نبی کی زندگی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اندھیرا چھا جائے گا، حاکم ظالم ہو جائیں گے، قاضیوں کے قلم بک جائیں گے، نوجوان آوارہ ہو جائیں گے، ماں باپ دکھی ہو جائیں گے۔ یہ نبی پاک کی زندگی بتائی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں ترغیب سنی جہاد کی، گھر میں آئے سامان تیار کرنے لگے، میں جہاد میں جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میں اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کہا ہاں، اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے میں جہاد میں جاؤں گا۔ کہا میں اکیلی ہوں، صرف ماں بیٹا ہجرت کر کے آئے تھے، تو میرا کام پیچھے کون کرے گا؟ کہا نہیں اماں میں نے جانا ہے۔ کہا بیٹا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جا۔ کہا نہیں نہیں میں نے جانا ہے، اور یہ کہہ کر سامان اٹھا کے نکل گئے۔ ام ابو ہریرہ کی اماں نے جا کر اللہ کے نبی سے کہا میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں مانا اور یہ ہتھیار اٹھا کے آ گیا ہے۔ آپ نے کہا اچھا۔ ماں چلی گئی، ابو ہریرہ آئے، یا رسول اللہ میں تیار، تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا۔ وہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا، میں تو اللہ کی راہ میں جانے کے لیے آیا اور یہ ناراض۔ پھر آپ نے ایک دم غصے سے فرمایا تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا تو پھر بھی نہ رکا، اس کے بعد بھی تیری کوئی نیکی قبول ہوگی؟ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، کیونکہ ماں کو دیکھا ہوا ہے، 6 سال ساتھ گزارے ہوئے ہیں، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور منہ نکال کے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان، نماز پیچھے پوری کر لے ساں، تو دس میری ماں تیرا کی فرمان ہے۔ یہ ماں ہے جو ماں آج فیصل آباد میں ذلیل ہے۔
میرے بھائیوں، رشتے اور نعتوں کی قدر اللہ کے نبی نے سکھائی، بیٹا بن کے دکھایا، باپ بن کے دکھایا۔ وہ زندگی سامنے نہ ہوگی، کوئی نہیں جان سکتا کہ زندگی کے اصول کیا ہیں اور محبت کے اصول کیا ہیں۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے، آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہا جی حارثہ پڑھ رہے ہیں۔ حارثہ کا حارثہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ مجمع آیا ہوا ہے، میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بہت زیادہ ہے اگرچہ پر سامنے ہی تو ہے، انہیں سنانے کے لیے اتنے بڑے بڑے سپیکر چل رہے ہیں۔ حارثہ مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، 7 آسمان کو چیرتی ہوئی آواز جنت میں چلی جاتی ہے۔ اس کی آواز کیوں آ رہی ہے جنت میں؟ کہا گیا جی ماں کے بڑے فرما بردار ہیں، جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ اور دیکھو درجہ ابو بکر کا سب سے اونچا ہے نہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے 2 آدمی اپنی ماں کے جتنے فرمان بردار تھے صحابہ میں، ایسا کوئی نہ تھا، سارے ہی تھے پر ان 2 جیسا کوئی نہ تھا۔ ایک حارثہ بن نعمان، ایک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما۔ اپنی ماں کے کپڑے دھوتے، سالن پکاتے، روٹی پکاتے، نوالے بنا بنا کے خود کھلاتے، اور تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے۔ کیا صلہ ملا؟ حارثہ نے قرآن کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، ساری جنت میں آواز گونجنے لگی ہے۔ آپ حضرت عمر سے فرما رہے ہیں، عمر ایک آدمی آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور وہ مراد کی شاخ ہوگی قرن، اس کا قد ہوگا لمبا، رنگ ہوگا کالا، اور اس کو پھل بیری ہوئی ہوگی برس، پر وہ ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ جب وہ آئے نا اس سے کہنا تیرے لیے دعا کرے، کیوں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں واپس لوٹاتا۔ حضرت عمر نے کہا اس کو یہ رتبہ کیسے ملا؟ تو آپ نے کہا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ حضرت عمر کا دور آ گیا، جو یمن سے قافلہ آتا، بھائی کوئی اویس ہے؟ نہیں جی کوئی نہیں، تو مایوس ہو جاتے۔ ہر قافلے سے بھائی کوئی اویس ہے؟ جی کوئی نہیں۔ آخر ایک قافلہ آیا، بھائی کوئی اویس؟ تو ایک نوجوان لمبا کھڑا ہو گیا، جی میں ہوں۔ مراد سے ہو؟ مراد کا جی ہاں۔ مراد کی شاخ قرن، اویس قرنی مشہور ہے نا، قرن سے ہو؟ کا جی ہاں۔ کا ہاتھ اٹھا میرے لیے دعا کر۔ کا آپ عمر اور میں ادنا خادم، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ کہا ہاں تم کرو گے میرے لیے، کہ مجھے میرا نبی فرما گیا تھا کہ اویس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ ماں باپ کا مقام اللہ کا نبی بتا رہا ہے۔ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ 8 بازار کی تجارت اللہ کا نبی بتا رہا ہے۔ تخت پہ بیٹھا ہوا عادل حکمران سب سے پہلے عرش کے سائے میں بلایا جائے گا۔ سن رہے ہو؟ عرش کے سائے میں مجاہد نہیں جائے گا سب سے پہلے، شہید نہیں جائے گا سب سے پہلے، عالم نہیں جائے گا، مبلغ نہیں جائے گا، تہجد گزار نہیں جائے گا۔ کون جائے گا؟ بادشاہ۔ کون سا بادشاہ؟ عادل بادشاہ، عدل والا جائے گا، عدل والا حاکم، عدل والا افسر۔ اس امت نے عدل کی وہ تاریخ زندہ کی ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ اندلس کا بادشاہ منذر، اس کا جوان بیٹا ولی العہد، اس نے یہودی کو قتل کر دیا۔ عدالت میں کیس لگا، خاندان والوں نے یہودی کے وارث کو پیسے دے کر صلح ہو گئی۔ عدالتی کارروائی بادشاہ کو سنائی گئی۔ بادشاہ نے کہا کل دربار عام ہوگا۔ دربار عام ہوا، رعایا جمع ہو رہی ہے، منذر تخت پر، سارا مجمع سامنے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہنے لگا لوگو